اللہ فرما رہے میرے بندے میری ایک بات مان. فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. دوسرا کام الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں، تیرے بازار میں، تیرے چوک میں، تیری بستی میں جو میرا گھر ہے، میرے بندے آج یہاں رانا راشد صاحب کی اس دعوت پر وعدہ کر کے چلا جا تو میرے گھر کو آباد کرے گا. میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تیرے دسترخوان کو آباد کروں گا. سبحان اللہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جس کا تو نے زمین پر گھر بنایا، بیوی کی چوڑیاں دے کر، کانٹے دے کر، پیسے دے کر، سیمنٹ کی بوریاں دے کر، اے میرے بندے بنانے سے زیادہ اسے آباد کر دے. حالت خوف سے امن کی ذمہ داری میری. رزق اجڑنے سے بچاؤں گا، اتنا دے دوں گا کھا کھا کے تھک جائے گا، بانٹ بانٹ کے تھک جائے گا، موت آ جائے گی تیرے دسترخوان سے رزق ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک چیز کہ دکان سے اٹھ کے میرے گھر میں آ جا، مکان سے اٹھ کے میرے گھر میں آ جا، بوبو چرپائی سے اٹھ کے مصلے کے اوپر آ جا، تیرے سارے مسئلے حل میں کروں. انسان کا دوسرا مسئلہ اولاد کا اور ذریعہ معاش کا. دسترخوان، امن، اولاد اور ذریعہ معاش بڑھ جائے. اللہ نے اس کا وعدہ بھی کر لیا. کوئی فلانی کے ٹوٹ کے پڑتا ہے، کوئی فلانی کے ٹوٹ کے پڑتا ہے، کوئی صبح کی نشریات دیکھتا ہے. آج ہم آپ کو ایسی ترکیب بتائیں گے کہ یہ ہو جائے گا. چوہے مارنے کی ترکیب، کاکروچ مارنے کی ترکیب بتلا رہے ہیں، جہنم کی کیڑوں کو مارنے کی ترکیب کوئی نہیں بتلا رہا. قبر کے بچھو، قبر کے اندھیروں سے، قبر کی وحشت سے، قبر کی تنہائی سے، قبر کے عذابوں سے بچنے کے لیے سوائے مسجدوں کے اندر کوئی ترکیب نہیں بتا رہا. الہ العالمین 10 سال ہو گئے شادی کو، طلاق ہونے کو آ گئی، قسم دوسری جو رلانے کو تیار ہے. ماں باپ تمیز لے لے کے تھک گئے، پروردگار عالم دوائیں کھا کھا کے تھک گئے. اجڑی بہت آباد ہونے کا نام نہیں لے رہی. میں نے تو داماد کو موٹر سائیکل دیا تھا، میں نے تو کار دی تھی، میں نے تو سونے کی انگوٹھی دی تھی تاکہ اتنی چیزیں لینے کے باوجود میری بچی کو سکھ کے 2 سانس دے سکے. میں نے تو 2 ٹرک جہیز کے بھر کے دیے تھے، لیکن ہائے نہیں میری بدنصیبی. مجھے کیا پتا تھا کہ جن چیزوں کے ذریعے میں سکون چاہتا ہوں اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ان چیزوں کے ذریعے تیری زندگی کے اندر امن کوئی نہیں آ سکتا ہے. کاش جہیز کے ساتھ کردار دیتا، حیا دیتا، غیرت دیتا، بیٹی کو پیار دیتا، خاندان کو ایک پہچان دیتا، تو پھر میں دیکھتا جہیز ہو نہ ہو تیری بچی تیرے گھر کو اپنے گھر کو بسا کے دکھاتی. پہلا مسئلہ رزق کا، دوسرا امن کا. اللہ نے نماز کے سجدوں پہ وعدہ کر لیا ہے. اولاد میں دوں گا، رزق میں برکت میں دوں گا، چہرے پہ بشاشت خوشحالی میں دوں گا، فصلوں میں برکت میں دوں گا. بندے میری ماں الہ العالمین کیا مانوں؟ مجھے پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے گا؟ نہیں. بچے ذبح کرنے پڑیں گے؟ نہیں. الہ العالمین چمڑے ادھڑوانے پڑیں گے؟ نہیں. فرمایا میرا بندہ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میرا بندہ ہاتھ جوڑ کے مجھے دکھا اور ایک مرتبہ کہہ دے معاف کر دے. نظام زندگی کو میں درج و دھرم برم ہے، اس نظام زندگی کو میں بہتر نہ کر دوں تو مجھے اپنا رب کہنا چھوڑ دینا. اب بتاؤ مسئلہ کون سا رہ گیا؟ میرے بندے کام اور کر دیو. الہ العالمین کون سا کام؟ ایرے غیرے سے تو مالک کائنات بات کرنا گوارا نہیں کرتا. جو اس کے اپنے باپ اپنوں کو سمجھاتا ہے، پڑوسیوں کے بیٹے کو نہیں سمجھاتا. کہتا میرا ہے شور اپنی بیوی سے بات کرتا کرتا دوسری سے مجھے کیا سروکار ہے. پھر اپنے مرید سے استاد اپنے شاگرد سے بات کرتا ہے. الہ العالمین اپنے بندوں کو قرآن کا قانون بتا رہا ہے. اے میرے بندوں اگر چاہتے ہو کاروبار میں تمہارے برکت آوے، تمہارے کرتوت سیدھے ہو جائیں، تمہارے اعمال درست ہو جائیں، ایک
کام اور کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے رب ہونے کو، میرے نبی کے خاتم النبی ہونے کو مانتے ہو، آخرت کے اندر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کو، مرنے کے بعد جیتنے کو مانتے ہو، پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، دنیا کی زندگی کی کامیابی کا، قبر کی کامیابی کا، میدان معاشر پلسرات کی کامیابی کا تمہارے سے اللہ وعدہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرا بندہ، تختہ دار کیوں نہ ہو، نیزے کی اونینی کیوں نہ ہو، تلوار کا سایہ کیوں نہ ہو، مسجد کا مصلی ہو، نیت کرنے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اے میرا بندہ، عمل تیرے سارے میں درست کروں گا، اور جتنے تیرے سے غلطی ہوگی سارے معاف کروں گا، گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا. یا تو جب ملازم گاہک سے جھوٹ نہ بولے، مالک کہتا تجھے دکانداری کرنی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تمہارے پچھواڑے مدرسہ ہے، پوچھو یہاں کے پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے، اللہ کے نبی نے میری مسجد نہیں بنائی تھی، مسجد قباء نہیں بنائی تھی، مسجد نبوی نہیں بنائی تھی، اللہ کے پیغمبر نے مدینے میں ایک پارک بھی بنوایا تھا، مدینے میں سوق المدینہ بازار بھی بنوایا تھا. اس بازار کی تجارت کا اصول اور قانون اللہ کے نبی نے بدلا دیا. خبردار دو نمبری نہیں کرنی، خبردار جھوٹ نہیں بولنا، خبردار دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور، یہ دو نمبری نہیں چلے گی. اللہ اکبر، جو بولو گے پورا پورا تول کے دو گے، پورا پورا ماپ کے دو گے. یہ تھا تو اتنا سا بازار جس میں وہ لوگ کاروبار کرتے تھے جن کے پیر میں جوتی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، حکام نہیں، پگڑی کوئی نہیں، تن کے اوپر کپڑا نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے، پیٹ کے اندر روٹی کوئی نہیں، لیکن کاروبار ان کا ایسا تھا، پورا عرب پورا عجم ان میں اعتبار کرتا تھا. عرب کے لوگ اپنے اپنے ملکوں سے تجارت کا سامان لے کے آتے، دستور یہ تھا جس ملک میں پڑاؤ ڈالتے 20% مال بیچ دیتے، 20% خرید لیتے. اس 20% کے اندر پتہ لگ جاتا یہ دینے میں کیسے، یہ لینے میں کیسے. جب بیچتے بیچتے مدینہ طیبہ کے اندر آتے، وہاں کا کردار دیکھتے، وہاں کا پیار دیکھتے، وہاں کا حال احوال دیکھتے، تو اپنا سارے کا سارا